جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں۔ شہادت اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا شہید کہلاتا ہے وہ۔ امر ہو جانا یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا۔ امر ہو جانے کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنا، جس کو فنا نہ ہو، فانی نہ ہو۔ خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے اس کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ جن کو شہادت مل جاتی ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں بغیر کسی گناہ کے وہ مارے جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ظاہری پردے میں آ جاتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور تم یادوں کے چمن میں کھلتے رہو گے، یعنی تمہیں پھولوں کی طرح یاد کیا جائے گا اور ہمیشہ تم یاد رہو گے، اور خوشبو کا سفر ہو جاتے ہو، تم ہمیشہ خوشبو کی طرح، پھولوں کی خوشبو کی طرح بن کر ابھرو گے اور ہمیشہ یاد رہو گے۔ اگلا شعر ہے، تم بجھے نہیں ہو، روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ شاعر نے اس کے اندر بھی یہی کہا کہ اے میرے نوجوان نسل، اے میری کلیوں، اے میرے بچوں، تم بجھے نہیں ہو، یعنی یہ مت سمجھو کہ تم ختم ہو گئے ہو، تم تو ابھی بھی روشن ہو، تم تو وہ چراغ ہو جس کو دشمن لاکھ بجھانے کی کوشش کرے لیکن تم پھر بھی زندہ رہو گے، اس لیے کہ تم صرف زندگی کے ساتھ نہیں ہو بلکہ تم تو دل کی دھڑکنوں میں رہتے ہو، تم تو دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہو، اس لیے تمہاری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہے۔ کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات اسلام امجد نے بچوں کے لیے کی ہے، اپنی پھول اور کلیوں کے لیے، اپنی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے، کہ کل تک تو تم صرف اپنے ہی گھر میں رہتے تھے اور اپنے ہی گھر میں رہنے والے تھے، تم اپنے ماں باپ کے بچے تھے، لیکن جب تم نے جام شہادت نوش کیا، تم سانِ پشاور میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا ہے اور بے گناہ اس دنیا سے چلے گئے، تم مارے گئے، تو پھر اب تم صرف اپنے گھر کے ہی باسی نہیں ہو بلکہ تم تو اب گھر گھر میں بستے ہو، ہر دل میں بستے ہو۔ پہلے تمہاری صرف ایک ماں تھی جو تمہیں یاد کرتی تھی، اب تو ہر ماں کی آنکھ جو ہے وہ تمہارے لیے پرنم ہے، ہر ماں تمہیں یاد کرتی ہے، اس لیے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اے میرے وطن کے شہزادوں، تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو، تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن کے شہزادوں، تم ہمیشہ رہنے والے ہو، تم زندہ رہنے والے ہو، اور خوشبو کی شکل میں، یعنی پھول تو مسلا جا چکا ہے، پھول تو کھلنے سے پہلے ہی دشمن نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسل دیا، تباہ و برباد کر دیا، لیکن وہ پھول اپنی خوشبو چھوڑ گیا ہے، اس لیے تم خوشبو کی شکل میں ہمیشہ اس دنیا پر زندہ رہو گے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تمہارا نام لیا جائے گا، تمہیں یاد کیا جائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ زندگی عطا کی جائے گی، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بچے یہ نظم ہے شہدائے پشاور کے لیے جو ہم نے آج پڑھی ہے۔ اس نظم کو بچے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، لیسن بہت اچھا سے یاد ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ نے اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنی ہے۔ 1 اور 2 بند ہے یا شعر ہے جو بھی ہے، پہلے 2 کی آپ نے تشریح اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کرنی ہے۔ میں نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہوم ورک چیک بھی کروں گی آپ کا، اس کو آپ نے اچھے سے رائٹ کر لینا ہے۔ اوکے بچے، تھینک یو، اللہ حافظ۔